جوش دلایا، ان کے عزم اور استقلال کو جلا بخشی اور اس پرجوش طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بزدل سے بزدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارزار میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ اس کے خطاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک عورت کی بہادری کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں جن نامور اور بہادر خواتین کا تذکرہ آیا ہے ان میں زرقہ بنت عدی بن غالب بن قیس حمدانیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے۔ یہ کوفہ کی رہنے والی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل تھیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیے، جس سے فوجی اور زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ ان کے حوالے سے تاریخ نے ایک دلچسپ مگر سبق آموز واقعہ محفوظ کیا ہے۔ آئیے صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی جواں مردی اور حق گوئی کا مطالعہ کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 41 ہجری میں خلافت سنبھال چکے تھے۔ مسلمانوں میں صلح ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے بعض مجلس میں تذکرہ ہو جاتا تھا۔ ایک رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعض خاص ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کسی نے جنگ صفین کا تذکرہ کر دیا۔ اہل کوفہ کی جواں مردی کا تذکرہ ہوا تو زرقہ کا بھی نام لیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس روز اس عورت نے بڑی زوردار تقریر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو جوش دلایا، ان کے عزم اور استقلال کو جلا بخشی اور اس پرجوش طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بزدل سے بزدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارزار میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ اس کے خطاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے۔ جو صلح و آتشی کی طرف مائل تھے میدان کارزار میں گھس گئے۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ ایک جادو تھا، نہایت ہی کاٹدار فقرے، پاٹدار آواز، اس کی وجہ سے متزلزل قدم جم گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گفتگو سے محجوز ہو رہے تھے۔ اتنی عظیم عورت، یہ درست ہے کہ وہ مختلف گروپ سے تعلق رکھتی تھیں، مگر اس نے ایک عورت ہونے کے باوجود پامردی کا ثبوت دیا۔ اس کی ثابت قدمی سے وہ خاصا متاثر تھے۔ اچانک سوال کیا، ساتھیوں، اس عورت کی تقریروں کے الفاظ کسی کو یاد ہیں؟ بہتوں نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں، وہ الفاظ کوئی بھولنے والے نہیں تھے، کم و بیش سب کو یاد ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کر دیا، اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ بہتوں نے اس عورت کے قتل کا مشورہ دیا، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے نہایت ذہین اور فتین آدمی تھے، یوں گویا ہوئے، جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے، تمہارا یہ مشورہ اور قول بہت ہی برا اور نامناسب ہے۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور ہو جائے کہ میں نے زمام اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہایت ہی وفاداری کا ثبوت دیا؟ اللہ کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ میری خست اور کمینگی کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون تھا، زرقہ بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کی قوم کے چند شہ سواروں کے ہمراہ میری خدمت میں روانہ کریں۔ اس کے لیے نرم گدے اور آرام دہ سواری کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔ حاکم کوفہ نے جب زرقہ بنت عدی کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط سے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تعمیل میں جلدی کی اور کہنے لگی، امیر المومنین کی طاعت اور فرما برداری واجب ہے، میں اعراض نہیں کر سکتی۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے زرقہ کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب زرقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا اور پوچھنے لگے، خالہ کیا حال ہے؟
آپ کا سفر کیسا رہا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام کے ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔